السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ سورۃ الانفال پہلے میں قرات کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آئیے میں پہلے لکھ لیتا ہوں، پھر اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو میں نے پہلا حصہ لکھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاع یطیعوا امر کا صیغہ باب افعال، انتم فاعل، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، یعنی دونوں مفعول ہوئے اطیعوا کا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، لائے نہیں ہے تنازع یا تنازع باب تفاعل، تنازع یا تنازع، اس کا مطلب ہے آپس میں کسی اختلاف کا شکار ہونا، لائے نہیں ہے۔ تنازعون سے نون یہاں پر ڈراپ ہوا، انتم اس کا فاعل ہے کہ لا تنازعوا، تم سب آپس میں اختلاف نہ کرو، کسی تنازع میں نہ پڑو۔ تو فتفشلوا وتذهب، اب دیکھیں اس تذهب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تفشلوا نصب ہے، کیونکہ یہ عطف ہے واو کا، ان دونوں کے درمیان ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تفشلوا نصب ہوا ہے۔ فشل یفشل باب سین سے، یعنی ناکام ہو جانا یا کم ہمت ہو جانا۔ سو کیسے پتہ چلا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان حرف مصدریہ محذوف ہے کہ اگر تم کسی تنازع میں پڑ گئے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، یہ تذهب، ذهب يذهب جانا، ریح فاعل ہے تذهب کا، یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے فعل مضارع کا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی تم کمزور ہمت پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا چلی جائے گی، یعنی اس ہوا چلی جانے سے مراد ہے کہ تمہارا جو رعب ہے وہ ہٹ جائے گا۔ جب کوئی قوم آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کا رعب جو باہر ہوتا ہے وہ رعب اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی قوت کمزور سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا صبر يَصْبِرُوا، انتم امر کا صیغہ کہ تم سب صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ اسم ان خبر، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، نون ڈراپ، تکونون سے، انتم اس کا فاعل، نہیں کا صیغہ ہے، انتم اس کا اسم، لائے نہیں ہے۔ لا تکونوا، تم مت ہونا، کس طرح نہ ہونا، کالذین خرجوا من دیارہم،
ان کی طرح، کاف حرف تشبیہ حرف جر، الذین اس میں موصول، خرجوا صلہ، من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم یہ اب ہے خبر کا یکانا یکونو کی بطرن. بطرن کا مطلب ہوتا ہے اترانا، بطرن کا مطلب ہوتا ہے اترانا سے مراد ہے کہ جو نعمتیں ملی ہوں اس تکبر سے یہ الگ ہے، یعنی نعمتوں کے پر بجائے شکر کرنے کے ان کے اوپر اترانا، ان کے اوپر ان کو دکھاوا ان کا کرنا. سو ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ان کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، یہ ان کا حال تھا، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے. اچھا یہ کن کے بارے میں ہے؟ یہ قریش کے بارے میں ہے کہ جب وہ مکہ سے نکلے تھے تو اتراتے ہوئے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تعداد کے اوپر، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ ہم دیکھو ایسے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ صَدَّ يَصُدُّ راہ روکنا، ہم فاعل فعل مضارع، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ مُحِيطٌ خبر، اللہ مبتدا متعلق خبر ما موصولہ، اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے بما یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ یاد کرو، اذکرو یہ بار بار آ رہا ہے، زین یزین باب تفعیل اس کا مطلب ہوتا ہے آراس سجا دینا. زینا فعل ماضی ہوا فاعل، تو یہاں پہ الشیطان اس کا فاعل ہے، یعنی زین الشیطان شیطان نے مزین کر دیا لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ کفار کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال کو. ویسے شیطان ہر گناہ گار کے عمل کو اس کے سامنے مزین کر کے لاتا ہے، پھر ہی وہ غلط کام ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. جب اس کا غلط کام مزین کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کو خوب سجا سنوار کر دکھاتا ہے تو وہ غلط کو بھی صحیح سمجھنے لگتا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم یہ مفعول ہوا زَيَّنَ کا. وَقَالَ اور اس نے کہا لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ لا نفی جنس کر دیا اس نے، یہ اس کا مقولہ ہے، کالا فعل ماضی ہوا فاعل شیطان کے لیے. لا غالب لکم آج کوئی غالب نہیں آنے والا تم پر آج کے دن من الناس لوگوں میں سے، یعنی آج تم ہی غلبہ پاؤ گے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اسمو انا خبر جارن لکم متعلق خبر. جارن کا مطلب ہمسایہ، لیکن ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے جو بہت آپ کے قریب ہو، آپ کا قرب میں ہو، آپ کے زیادہ قریب ہو. تو یعنی اس نے یہاں کیا کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تم سب کے قریب ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ لما جب، تراءت فعل ماضی ہے، یہ باب تفاعل، حمزہ را باب تفاعل ہے، ہم را حمزہ یا مادہ را، یا را سے یہ ہے باب تفاعل، ترا یا ترا یا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا. فلما تراءت فعل ماضی، الفئتان فئتن سے مثنیٰ کا صیغہ، جب دو جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آمنے سامنے آئیں، کفار کی اور مسلمانوں کی، نکس علی عاقبیہ کیا ہوا؟ نکس ینکسو باب ضربہ سے ہے، نکس ینکسو جی باب ضربہ سے ہے، نکس ینکسو باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پسپا ہو جانا، دم دبا کر بھاگ جانا. نکس علی عقبیہ، نکس وہ بھاگ گیا، ہوا فاعل کون؟ شیطان، علی عقبیہ عقب ایڑی، عقبانی دونوں ایڑیاں، عقبی نصب ہوا مفعول نکس ہے، نکس مجرور ہے علی کی وجہ سے، نکس علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ گیا. وقال اور کہا، یہ اس کا مقولہ ہے، انی بریء منکم میں تم سے بری ہوں. اسم انا بریء خبر منکم متعلق، انی ارا یہ ارا کا انا فاعل بنا، مبتدا بنا، ارا فعل مضارع ہے، رآ یرا، ارا انی ارا یقیناً میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھ رہے، ما موصولہ لا نفی کا، ترون انتم فعل مضارع. تو اس نے کیا کہا؟ انی ارا، ارا یہ خبر انا ہو گیا، ما لا ترون، انی ارا ما لا ترون میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. تو یہ ما لا ترون مفعول ہوا ارا کا. انی اخاف اللہ اسم انا خبر اخاف اللہ مفعول لفظ الجلالہ. اخاف کا فعل مضارع ہے، یہ انا فاعل جو مبتدا بنا، پھر اس پہ انا کی تاکید آئی. انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ
شدید العقاب، اللہ مبتدا شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، پھر آگے کیا ہوا جی؟ تو اگلی آیات ہیں اذ یقول المنافقون، وہی یاد کرو، اذکروا فعل محذوف، یقول المنافقون، منافقون فاعل، اذ یقول المنافقون جب منافق کہہ رہے تھے، والذین اور وہ لوگ، اب یہ بھی فاعل ہے تو دو فاعل ہو گئے، یعنی منافقین اور وہ لوگ کہہ رہے تھے، الذین فی قلوبہم مرض، الذین مبتدا، مرض یہ خبر ہو گیا تو یہ متعلق خبر، الذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں کوئی بیماری تھی، یعنی کوئی شک تھا، غر ہؤلاء دینہم، یہ مقولہ تھا ان کا، غر یغر اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈال دینا، غر ہؤلاء دینہم، یہ دینہم فاعل، غر ہؤلاء مفعول، یعنی جب انہوں نے مسلمانوں کو قلت میں دیکھا، ان کے پاس ساز و سامان تھوڑا دیکھا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے اپنے دین پر بہت بھروسہ کر لیا، اصل میں ان کے دین نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ منافقوں اور ان لوگوں کا خیال تھا جن کے دلوں میں دین کے بارے میں شک تھا کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو مسلمان کیا ہے؟ اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ من شرطیہ، من یتوکل، توکل یتوکل مجزوم ہوا، تو جس نے بھروسہ کیا علی اللہ، اللہ پر، یہ جواب شرط ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، اسم انا خبر انا، اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو مسلمان کیا ہے؟ اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، وَلَوْ، لو اگر، ترا فعل مضارع انت فاعل، اگر آپ دیکھیں، از، اب یہاں پہ از بن رہا ہے ظرف اور یہ بن رہا ہے مفعول ترا، سو اگلا جملہ مضاف الیہ ہوا از کا، یتوفا، توفا یتوفا، باب تفاعل، فوت کرنا، مارنا، ولو ترا اذ یتوفا، اب اس کا فاعل کیا ہے؟ پہلے اس کا فاعل دیکھ لیں، وہ ہے ملائکۃ، یہ ہے فاعل توفا، یتوفا۔ ولو ترا، اگر آپ دیکھیں، اذ یتوفا الملائکۃ، جب فرشتے مارتے ہیں، کن کو؟ یہ ہوا مفعول، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، جب فرشتے فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یہ فرشتوں کا حال ہے، یہ حال ہے کہ اس وقت فرشتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ضرب یضرب مانا، یضربون فعل مضارع، ہم فاعل، وجوہہم وجہ ان کی جمع چہرے، وادبارہم پیٹھ ان کی، دبر ان کی جمع، یعنی ان کے چہروں اور پیٹھوں کو مارتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ذَاكَ يَذُوقُوا انتم فاعل، امر کا صیغہ، مفعول عذاب الحریق، اور چکھو، اور کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ فعل محذوف ہے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کیا کہ ان سے کیا کہتے ہوں گے کہ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، ذَلِكَ یہ کیوں ہے؟ یہ مارنا اور یہ عذاب، ذَلِكَ یہ سب اس لیے ہے، یہ مبتدا ہو گیا، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ یہ اس لیے ہے، با سببیہ، ما موصولہ، قدم یقدم آگے بھیجنا، قدمت فعل ماضی، یہ اس کا فاعل مؤنث، ایدی اس کا فاعل ہے حالت رفع، یدن کی جمع ایدیکم یہ حالت رفع میں ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے تم یہ مزہ چکھو۔ وَأَنَّ اللَّهَ اسم انا خبر، لیس بظلام للعبید، اور لیسا میں ہوا اللہ اس کا اسم تھا جو مبتدا بنایا گیا تو اسم انا بن گیا۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، لیسا نہیں ہے، بظلام، ظلام فعال، مبالغے کا صیغہ ظلم سے، ان اللہ لیس بظلام، اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے، للعبید، عبد کی جمع عبید، اپنے بندوں پر، اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون، دأبن کہتے ہیں طریقہ کار، وہ جو ایک طریقہ مستقل اختیار کیا جائے، کاف حرف تشبیہ ہے، یہ تھا دأب آل فرعون، آل فرعون کا طریقہ، کاف حرف تشبیہ کے لیے یہ یعنی حرف جر ہے، کدأب آل فرعون، ان فرعون کی آل کا طریقہ، اور والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، جی ٹھیک ہے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون کا طریقہ، اور والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، وہ کیا تھا ان کا؟ کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، ہم اس کا فاعل،
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ پس اخذ یاخذ پکڑنا، ہم مفعول، اللہ لفظ الجلالہ فاعل اخذ، فَأَخَذَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، یہ بات سببیہ۔ ان اللہ شدید العقاب، سیم پچھلے آیت والا کہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ کیوں ہے، یہ سزا کیوں ہے، یہ سب کیوں ہے؟ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان اللہ اسم انہ ہوا، یہ خبر ہے، لم یک مغیرا، لم یک مغیرا، لم فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، اس کو نفی اور تاکید کا، تو یہ یکونا سے بنا یکن، اور مزید ہلکا کر دیا گیا کہ نون ساکن ہونے کی وجہ سے بھی ڈراپ ہو گیا تو بچ گیا یکو۔ لم یکو، لم یکو مغیرن، مغیرن یہ ہوا خبر یکن کا، اور اس کا لم یکن اللہ لفظ الجلالہ اس کا اسم تھا جو مبتدا بنا ہوا۔ سو لم یکو مغیرن، غیر یغیر تبدیل کرنا، اللہ تعالیٰ ہرگز بدلنے والا نہیں ہے۔ کیا بدلنے والا نہیں ہے؟ نعمتاً، کوئی بھی نعمت۔ سو لم یک مغیرن، اللہ کوئی بھی نعمت بدلنے والا نہیں ہے، چھیننے والا نہیں ہے۔ یہ اس نعمت کی صفت ہے انعمہا، انعم ینعم باب افعال، انعمہا جو اس نے دی ہو علی قوم، کسی بھی قوم کو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو کا نون ڈراپ نصب ہوا حتیٰ کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ بدل لیں ما بانفسہم، جو یہ ما موصولہ ہے، ما بانفسہم جو ان کی اپنی، یعنی جو انہوں نے خود سے انہوں نے اپنی نفسوں پر کیا، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قوم سے اس نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ ایسے اعمال نہ کریں کہ وہ اس نعمت کو خود ہی ضائع کر دیں، اور اس نعمت کو یعنی کیسے ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ قریش کیسے نکلے، بطرا ورئاء الناس، اتراتے ہوئے نعمتوں کے اوپر اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی، اللہ نے ان سے وہ سطوت و قوت و طاقت سب چھین لیا، ان کو برباد کر دیا۔ فرعون کیا تھا؟ طاقتور تھا، طاقت دی اللہ نے اس کو، نعمتیں دی تھیں، لیکن تکبر میں آنکھیں، نعمتیں بھی گوا بیٹھا اور اپنی شناخت بھی گوا بیٹھا اور خود کو عذاب کا مستحق کر لیا۔ تو ایسے ہمیشہ ہی جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اتراتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کا کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان سے انہی کے اعمال کی سبب جو ہے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تبدیلی پیدا کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ جی آج کے لیکچر کی آخری آیات ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان لوگوں کا آل فرعون کا طریقہ اور ان لوگوں کا طریقہ جو اس سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیات ربہم، کذب یکذب، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، ہم اس کا فاعل باب تفعیل ہے، جس کو جھٹلایا گیا وہ باحرف جر سے، آیاتی ربہم مرکب اضافی، ہوا کیا؟ فاہلکناہم بذنوبہم، اہلک یہلک اہلاکن، باب افعال، نحن فاعل، ہم مفعول، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، کس کے سبب؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ واغرقنا آل فرعون، اغرق یغرق، غرق کر دینا، اغرقنا فعل ماضی، نحن فاعل، باب افعال، مفعول آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، کل مبتدا، کانو خبر، یہ کانو ظالمین خبر، کانو فعل ماضی ناقص، ہم اس کا اسم، اور ظالمین خبر، وہ تھے ہی ظالم۔ ان شر الدواب بھی، ان حرف تاکید، شر الدواب بھی یعنی چلنے والوں میں سے، ان شر الدواب، چلنے والوں میں سے سب سے برے اللہ کے نزدیک، عند اللہ، سو یہ خبر انا یہاں سے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، فہم لا یؤمنون، ہم مبتدا، لا یؤمنون خبر۔ آئیے اس کی تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ جی ان آیات کے شروع میں کچھ آداب جنگ کی تعلیم اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جنگ کے آداب اور دشمنوں سے مقابلے کے وقت شجاعت اور بہادری کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بعض ایام میں جن میں دشمن سے آپ کا مقابلہ ہوا انتظار فرمایا، حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں دشمن سے مت بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب تمہارا دشمنوں سے
سے سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جماعتوں کو شکست دینے والے، ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے اور ان سے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر سے بڑھ کر اور کوئی چیز پسند نہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ لوگوں کو نماز اور جہاد کا حکم نہ دیتا۔ دیکھو اس نے جہاد کے وقت بھی لوگوں کو اپنے ذکر کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جہاں پہ ابھی ہم نے ایک آیت میں پڑھا تھا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری قوت اور وحدت اور کامیابی اور کامرانی ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ بدر کے دن مشرکوں کے نکلنے کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس کی راہ میں جہاد میں اخلاص سے کام لینے اور کثرت سے اس کا ذکر کرنے کی حکم کے بعد مشرکوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ تم اپنے گھروں سے اس طرح نہ نکلو جس طرح مشرک نکلے، بطرن اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے، وریاء الناس، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، یعنی فخر تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، جیسا کہ ابو جہل نے کہا کہ جب اس سے یہ کہا گیا کہ قافلہ بچ کر آ گیا تو لہٰذا لوٹ جاؤ، تو اس نے کہا واللہ ہم اس وقت تک نہیں واپس ہوں گے جب تک بدر کے پانی تک نہ پہنچ جائیں، اونٹوں کو ذبح نہ کر لیں، شرابیں نہ پی لیں، باندیاں گانے نہ گا لیں، تاکہ ہماری آج کی شان و شوکت کے بارے میں عرب ہمیشہ بیان کرتے رہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے الٹ ثابت ہوا، اس لیے کہ جب وہ بدر کے کنویں پر آئے تو در حقیقت موت کے کنویں پر آئے تھے، اور قتل ہونے کے بعد انہیں قلیب بدر میں اس طرح پھینک دیا گیا کہ وہ بے حد ذلیل اور رسوا تھے اور نہایت شقاوت کے ساتھ سرمدی و ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اسی لیے فرمایا واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے تھا، یعنی اللہ کو خوب معلوم تھا کہ وہ کس نیت سے آ رہے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان مشرکوں کے بارے میں ہے جنہوں نے بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی۔ شیطان کا مشرکوں کو فریب میں ڈالنے کا جو طریقہ تھا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ کفار جس مقصد کی خاطر آئے اور جو ان کا ارادہ تھا، شیطان ملعون نے وہ بھی انہیں آراستہ کر کے دکھایا اور انہیں اس بات پر رغبت دلائی کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے، اور اس خوف کو بھی اس سے دور کر دیا کہ ان کے دشمن بنو بکر بھی ان میں سے کوئی حملہ آور نہیں ہوں گے، کہ میں تمہارا رفیق ہوں۔ شیطان کافروں کے سامنے سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں آیا، جو بنو مدلج کا سردار اور اس علاقے کا ایک وڈیرا تھا۔ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بلا شبہ میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابلیس بدر کے دن شیطانوں کے لشکر کے ساتھ آیا، اس کے پاس اس کا جھنڈا بھی تھا، اور وہ بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں آیا اور مشرکوں سے اس نے کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ آ سکے گا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ جب لوگ صف آرا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور مشرکوں کے چہروں پر پھینک دیا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ جبریل علیہ السلام ابلیس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس وقت ابلیس ایک مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے جب جبریل کو دیکھا تو وہ اپنا ہاتھ مشرک کے ہاتھ سے چھڑا لیا، پھر وہ اس کا سارا لشکر دم دبا کر بھاگ گیا۔ وہ مشرک جس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا کہنے لگا سراقہ تم تو کہتے تھے کہ میں تمہارا رفیق ہوں۔ ابلیس نے جواب دیا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ابلیس نے یہ پسپائی اس وقت اختیار کی جب اس نے میدان بدر میں فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ بدر کے دن منافقوں کا موقف اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکوں کی آنکھوں میں تھوڑی تعداد میں دکھایا اور مشرکوں کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا۔ یا تو مشرکوں نے کہا کہ ان لوگوں کے ان کے دین نے دھوکے میں ڈال لیا، انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ انہیں معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ گمان کر رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو یقیناً شکست دے دیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگلی آیات میں ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، یعنی فرشتے جب مارتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، تم جلا دینے والا عذاب چکھو۔
ادبارہم سے ان کے سرین مراد ہیں بدر کے دن، اور ابن جریج ہی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب بدر کے دن مشرکوں نے اپنے چہرے مسلمانوں کی طرف کیے تو فرشتوں نے ان کے چہروں پر تلواریں ماری، اور جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو فرشتوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کے پیٹھوں پر درے برسائے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ واقعہ بدر کے سیاق میں ہے لیکن یہ ہر کافر کے حق میں عام ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک الموت جب بہت ڈرانی شکل اور صورت میں کافر کے پاس آتا ہے تو اس کی روح سے کہتا ہے اے خبیث نفس، دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے کی طرف نکل۔ تو یہ سن کر روح اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اور فرشتے اسے اس کے جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گیلی اون سے لوہے کی سلاخ کو نکالا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی رگیں اور پٹھے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سزا تمہارے ان برے اعمال کی وجہ سے ہے تو تم نے دنیا کی زندگی میں کیے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے لیے بھی حرام ٹھہرایا، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا، لہٰذا جو شخص کوئی بھلائی پائے گا تو وہ اللہ کی تعریف کرے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ فَأَخَذَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ کفر انشاءاللہ اگلی آیات پر ہم بات کریں گے۔ کتاب آل فرعون سے مراد ہے جیسا کہ فرعونیوں کا ہوا تھا، یعنی اس نے ان کا حال بھی ویسا ہی کیا جیسا حال اس نے فرعونیوں اور ان جیسے لوگوں کا کیا تھا جب انہوں نے اس کی آیات کی تکذیب کی، اور اس نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں ان نعمتوں سے محروم کر دیا جو انہیں باغات، چشمے، کھیتوں اور خزانوں، نفیس مکانوں، آرام کی ان چیزوں کی صورت میں عطا کی تھیں۔ یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔